فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله ربي محمد الشافعي 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 الله ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله ربي 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ربي 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لي ولوالدينا وللأستاذين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دا امان آل رسول اللہم اغفر وارحمہ وادخلہ فی الجنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مالک نے جملہ جتنی بھی آیات بینات پڑھی ہے سب کا ثواب حضور کے وسیلہ سے جو کہ جمیع امت مسلموں کی روح کو پیش کرتا مالک سب کی درجات بلند ہوتا ہے خاص بھی خصوص مالک اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لواحقین ان کے والد مخلصین بھائی باقی جو بھی چلیں گے اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کی ساری منزلیں آسان چل خاص خصوص ہمارے بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ آنے والی ساری منزلیں آسانیاں فرما پیارے نبی کی پہچان عطا صاحب دی نگاہ وسیع کشادہ اور منور عطا برحمتک یا اچھا ٹوچھا کلمہ کی لا الہ الا اللہ اوپر بنیا گل مٹی دے تھلے اج کو تم سافر کر چلیا اپنے اصل وطن دے ول چلیا جنا پیڑ تے پایا دا چل چلیا پھڑلا الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پاک مدے اے سر ننگا دا باپ مرے اے سر ننگا دا امام مرے دل جائے اس ویلے اے بندہ پاگل ہوتا اے مر جانے جس لے پائے اے رشت آج عطا دے اے رشت آج عطا دے دلون دلال پرواہ دے شالا میرا پاتر ماں دے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امام رے ماں پیو مقدے باپ مرے کربلا شالا مرنے نمیر کسے دے اجے جدا جے ملا جدو بدن جاوے قریب ہوئے دل جو میرا نو نصیب ہوئے میرے لباس ذکر حبیب آوے پڑھو لا الہ الا اللہ گل مٹی دے تھلے اج کو تم صاف
پھر کر چلیا اپنے اصل وطن دے ول چلیا جنا پیڑ تے پایا دا چل چلیا پھر لا باپ مرے سر ننگاہاں دا باپ مرے سر ننگاہاں دا ماں مرے دل جائے اس ویلے بندہ پاگل ہوتا مر جائے جس لے پائے رشتے آج عطا دے رشتے آج عطا دے فقیران اعلان فرما دے بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے لیے میں درخواست کروں گا محمد سمیع اللہ سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور حضور شہنشاہ کل عالم کی بارگاہ میں اپنی حاضری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین۔ زمین میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے
وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی دمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی دمن میلا نہیں ہوتا سے وہ آتے ہیں اور عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش فرمائیں گے محمد بلاول منصر کثیر تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے بیان حسنہ کو ہم سماعت فرمائیں گے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اس پردیسی بھائی کی قبر کی آخرت کی منزلیں آسان عطا فرمائے اور میرے برادر محترم بھائی محمد محبوب صاحب اور جانے والے مرحوم کے بیٹوں اور بیٹیوں پورے خاندان کو اللہ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھی اللہ الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ کاف ککھاں دیاں کلیاں ایرین کھلیاں چنے دار اویلیاں ہٹیں دیاں نے وقت اوکڑ سوکھڑے یارو لنگے جاوڑ ہو اے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نمانی نے پائے پھیرے ہتھی مہندیاں لگیاں رہندیاں نے وارث شامیاں ادو ماں پیو یاد آور جدوں سر مصیبتاں پیندیاں نے وارث شامیاں ادو ماں پیو یاد آور جدوں سر مصیبتاں پیندیاں نے ماں مرے تے پیکے مک دے باب مرے کر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جاندہ جے ملا اے رشتے
ਹਾਸ ਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਹਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ذوق کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و صحابکہ یا شفیع المذنبین۔ شرکائے جنازہ، آج ہم ایک ایسے بھائی کی نماز جنازہ کے اندر شامل ہیں جو رزق حلال کی غرض سے اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے پردیس میں رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے، تو جو رزق حلال کا لقمہ وہ خود کما کر اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر داخل فرماتا ہے، اہل و عیال کے لیے بیچتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والے بندے کے لیے فرشتوں کی زبان سے دعائیں بلند فرماتا رہتا ہے۔ موت کا اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس کی موت کا وقت ان کے بارگاہ کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ہماری اپنی عقل کی اور سوچ کی فکر ہے، اور ہماری اپنی سوچ اور عقل کا جو ہے وہ اس کے اندر ہم دانش کرتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ ادھر نہ جاتا تو موت نہ آتی، ادھر رہتا تو پھر شاید ہو جاتی۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم زمین کے جس بھی چپے پہ ہو، آسمان کی چاہے کتنی بلندیاں پر ہو، جو رب نے تمہارے لیے موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے اس سے کوئی بندہ انکاری بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس انسان کا، شخص کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت اور آخرت کی فکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری فکر یہی ہے، ہمارا پیٹ خالی ہو گیا ہے، ہماری عزت جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے، ہمارا نام بلند نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کوٹھا مکان بلند و بالا نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آقا نے فرمایا تم میدان محشر کی بات کرتے ہو، میرے غلاموں قیامت کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑی قیامت کون سی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی قیامت مرنے والے کے لیے یہ ہے جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، پہلی رات اس کو جو ملتی ہے، فرمایا وہ قیامت کی گھڑیوں میں سے بہت بڑی گھڑی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو قبر کی پہلی رات میں اللہ کے قہر غضب سے غیظ سے بچ گیا، میرے آقا نے فرمایا انشاءاللہ میدان محشر تو میری زیارت کے لیے اللہ نے سجانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دیدار کے لیے اللہ نے سجانا ہے۔ مختصراً چونکہ علماء تشریف رکھتے ہیں، اس بندے کا انتقال کا وقت قریب آیا تو پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی پھیرے مار رہے ہیں اور اس بندے کو گور گور کے تک رہے ہیں کہ تیرا موت کا وقت مقرر ہے، اب تو یہاں پہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ حضرات موت بندے کو کیسے پہنچاتی ہے، اور موت کی فکر میں جو رہتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کے دل کو ہمیشہ نرمی عطا فرما دیتا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے، کرم والے رحمت والے رب کی طرف جڑا رہتا ہے۔ جیسے میں اور آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں موت کی تیاری نہیں ہے حضرات، یہ تو دنیا کو اپنے دل کے اندر لینے کی تیاری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے غلاموں سنو، میں ہر روز 70 مرتبہ سونے رب کی پاک بارگاہ میں موت کے لیے تیاری کا اظہار فرماتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ بارشیں کیوں رک رہی ہیں؟ زمین پہ دیکھیں کس قدر فتن و فساد کا بپا عالم ہے، ہر طرف قتل و غارت کی فضا کو، ہوا کو مقدر کیا جا رہا ہے، اور بندہ اپنے حق کے لیے تو رہا ہے لیکن بندوں کے حقوق سے وہ سبق دوش ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ جانے کائنات نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا،
एक शहीद को खड़ा कर दिया जाएगा, एक कारी कुरान को खड़ा कर दिया जाएगा, और हदीस के ये भी अल्फाज मिलते हैं कि शहीद को भी खड़ा कर दिया जाएगा। फरमाए इनकी 4 बंदों की शानें बड़ी बुलंद हैं। शहीद तो कहेगा मालिक मुझे क्यों खड़ा कर रहा है, मैं तो तोरे दीन की सरफराजी के लिए, सरबुलंदी के लिए मैंने अपने अहलो याल की परवाह तक नहीं की है, अपनी जान की परवाह तक नहीं की है। मैदान कारजार के अंदर गुजर चुका था, वहां पे जाके मैंने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किया, उनके सरों को तनु से जुदा किया। रब्बे काबा फरमाएगा, मेरे आका फरमाते हैं उससे इसे कहा जाएगा झूठ बोल रहा है, तू तो इसलिए लड़ा था कि मेरी कब्र पर बहुत बड़ा झंडा लग जाए, मुझे लोग कहें फला खानदान का ये बंदा था, ये मैदान कारजार के अंदर उतरा था। फरमाया तू जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है, खड़ा कर दिया जाएगा। फिर नमाजी को पुकार के रब्बे काबा फरमाएगा रुक जा, तू जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। क्या नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का कुर्बा हासिल नहीं करता है? नमाज पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह की हया और शर्म नहीं आती है? मुस्तफा की कुर्बत हासिल नहीं होती? मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह का बंदा मेरा गुलाम अपने ज़ाहिरी जिस्म को बात तहारत करके अल्लाह रब्बे कायनात की जमीन पर खड़ा होता है कि मैंने नमाज ज़ोहर को अदा करना है, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात फरमाते हैं जब ये मुसलमान अपने हाथों को बुलंद तकबीर के लिए करता है, रब्बे काबा ऐलान फरमाता है फरिश्तों इसके जितने भी सगायर गुनाह हैं तकबीर के सदका से सबको ऊपर उठा दो, जितने कबायर गुनाह हैं जब ये नमाज से फारग आ जाएगा मैंने सगायर भी माफ फरमा दिए हैं, कबायर भी इसके माफ फरमा दिए हैं, रोक दिया जाएगा। और रब्बे काबा फरमाएगा तुझे रोका इसलिए है, तुझे तो अपनी पड़ी हुई थी, मेरी नमाज मुकम्मल हो जाए, मैं दुनिया को दिखा दूं बहुत बड़ा नमाजी हाजी हूँ, बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ। फरमाया तेरा जिम्मा रियाकारी आ गई थी, इस रियाकारी की वजह से आज तुझे जन्नत में रोक दिया गया है, तुझे आज जन्नत नहीं मिलेगी। और फिर एक कारी कुरान के बारे में आएगा, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे आपको रियाकारी से हट के सोने रब की पाक बारगाह में सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा सच्चू से राजी होता है, यकीन जाने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं नारू से भी खुश होता हूँ, दरूद पाक से भी बड़ा खुश होता हूँ, लेकिन जब मेरा गुलाम अपने ज़ाहिरी जिस्म को बातहारत करके वुज़ू करके मुसल्ले पे आता है तो फिर उस मेरे गुलाम के लिए जन्नत की बड़ी हूरुल आइन उसकी तरफ तकती है और सारी जन्नत की हूरों से कहती है देखो ना ये मुस्तफ़ा जाने कायनात का गुलाम बातहारत होके अल्लाह को सजदे करने जा रहा है, मैं रब की बारगाह में दुआ करती हूँ जब ये मरे तो अल्लाह जन्नत में मेरा इसके साथ अक़द अता फरमा दे। नमाजी की बड़ी शान है। फरमाया रियाकार को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। इसी तरह कारी कुरान जो दुनिया में अपनी आवाज़ को और रियाकारी की वजह से बुलंद करता रहा उसको भी रोक दिया जाएगा। रब्बे काबा की इज्जत की कसम बचेगा वही जिसके दिल में मेरे अल्लाह की मोहब्बत है या मुस्तफ़ा जाने कायनात की मोहब्बत है। आखिरी बात अर्ज करके बात को वाइंड अप करता हूँ। उसकी मौत का वक्त मुकर्रर हुआ, फरिश्ता एक बार आता है घूर के तक के चला जाता है, दूसरी बार जब आता है वो बंदा वहां पर मौजूद होता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम को रब्बे ताला वही के जरिए हुक्म इरशाद फरमाते हैं इस बंदे की मौत का वक्त फलां इलाके के अंदर है, ये आपके पास बैठा है, हवा को हुक्म दे इसको उड़ाए उस मकाम तक पहुंचाए। वो बंदा हवा के जरिए उस मकाम तक पहुंच जाता है। रब का कुरान वाज़े अल्फाज के अंदर बयान फरमाता है चाहे तुम किसी भी कोने में चले जो फजाओं में, हवाओं में, आसमानों में, बुलंदियों में उड़ते रहो, फरमाया जो तुम्हारे मौत का वक्त मुकर्रर है अल्लाह ताला ने वहां पर तुमको पहुंचाना ही पहुंचाना है। भाई अयूब के लिए आखिरी जुमला अर्ज करके बात को वाइंड अप करता हूँ। चूँकि प्रदेश के अंदर थे और पता है आपको ये दुबई का इलाका भी मुस्तफ़ा जाने कायनात फरमाते हैं ये मेरे अरब के इलाकों में से है और हजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले अरब वालों को कब्र से ऊपर उठाया जाएगा और सबसे पहले मैं मैदान माशर में आऊँगा, फिर मेरा यार सदीक़ अकबर आएगा, फिर मेरा गुलाम हजरत उमर फारूक आएंगे, फिर जन्नतुल बकी जन्नतुल माला। इस तरह करते करते मुस्तफ़ा जाने कायनात फरमाते हैं जो किसी मुल्क के अरब में जिसका आखिरी वक्त हुआ है, इंतकाल हुआ है, मुस्तफ़ा जाने कायनात फरमाते हैं अल्लाह उस मुल्क के अरब के सदका से ऐसे मेरे गुलामों को मेरा कुर्बत भी अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला भाई की उस मेहनत को, कोशिश को जो अपने रिज़्क़ हलाल के लिए जाते रहे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं
اور میرے آقا فرماتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی یتیموں کے سر یا بدن کے کسی بھی حصے پر وہ ہاتھ رکھتا ہے، یارو آج ہم حقوق العباد سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو یتیم کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو داخل جنت فرما دوں گا۔ فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کی نیک تربیت کرتا ہے اور اس کے والد اور والدہ کے چلے جانے کے بعد نگہداشت کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان کائنات فرماتے ہیں قبر میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میدان معاشر میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پورے خاندان کو، برادر کو اللہ صبر عطا فرمائے، جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں اللہ سب کو صبر عطا فرمائے۔ بس یہی میسج ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو بلانا نہیں، موت کو ہر وقت یاد رکھیں گے اور اسی یاد میں اگر اللہ کی بارگاہ میں چلے گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ میں گزارش کروں گا علامہ مولانا محمد ناصر صائم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ صاحب نے تلاوت فرمائی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت اپنے دل میں پختہ کر لیں، اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے واپس پلٹنا ہے۔ میں دنیا کی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ کے حضرت علامہ آصف جمیل صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ چند منٹوں کے لیے آئیں۔ دنیا کیا ہے میرے عزیز محترم محتشم مکرمین حاضرین مجلس؟ اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک مردار کتے کی طرح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مومنین کی صفات کرتے ہوئے فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، خوش رہتی ہے، اور مومن مسجد میں دل ایسے لگاتا ہے جیسے سکون ہے، جنت ہے۔ اور منافق کی پہچان اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے قطیر فی القفص، پنجرے میں پرندہ قید ہو تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے کہ نکلو اس قید سے، اور مومن کہتا ہے میرے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اللہ میری روح نکالے اور میں جنتوں کی سیر کروں۔ بڑی اللہ نے مومنین کے لیے بڑی خوبصورت جنت رکھی ہے۔ میں ایک پیغام دے کے علماء کرام کی موجودگی میں، آپ بھی سارے شعور اور عقل والے ہیں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری اور اللہ کی بھی بڑی پیاری نبی کے حوالہ سے لوگ گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل کے من و سلوہ اترا، پکے پکائے کھانے آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، اور آسمان سے پانی کے قطرے آتے ہیں، زمین پہ میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی۔ نافرمانیوں میں اترے تو اللہ نے عذاب نازل کیے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی مینڈک آ رہے ہیں، کبھی جمعے آ رہی ہیں، ان کے بستر پہ سیلاب ہے۔ آج میں ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں حضرات محترم، اب غور کریں، گھروں میں جا کے رضائی کے اندر منہ دے کے یہ سوچیں کیا ہمارے مسلمان ان کی شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں، ان کے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے؟ کیا وہ کام جو بنی اسرائیل کرتی ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ ماں کی بے حرمتی ہے، قدر نہیں ہے۔ میرے نبی کے زمانے سے پہلے ماں آتی ہے بکتی ہیں، 3 بچے ماں کو لے کے آگے بازار میں بولی لگی ہے، کونے میں ایک بیٹا آواز لگا رہا ہے، دوسری طرف دوسرا لگا رہا ہے، تیسری طرف تیسرا، ماں بیچ ڈالی 3300 روپے میں، اور ایک بچے کے حصے میں 1100 روپے آئے۔ ماں تڑپ اٹھی کہنے لگی اے مالک مجھے خریدنے والے ایک لمحہ صبر کر، میں اپنے بیٹوں کو آج رج کے دیکھ تو لوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اور میرے رسول آئے، یہ اتنی شانیں رکھی، ماں کے قدموں میں جنت لا کے رکھی۔ کیا ماں کی بھی حرمتی نہیں ہے؟ قرآن کی تعلیمات سے دوری نہیں ہے؟ آج دیکھیں معاشرے میں ماموں اپنی سگی بھانجی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے، جھوٹ کی انتہا ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا ایک فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے 7 آسمانوں سے اوپر وہ رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ انسان تو کدھر چلا گیا؟ ما غرک بربک الکریم کے الفاظ ہیں، تجھے کس چیز نے کریم رب کی رحمت سے دور کر دیا؟ کیا تجھے یہ زمین آسمان چاند ستارے اور روز جینا اور مرنا تیرے سامنے نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، پھر تو دنیا کی محبت میں ڈوبا جا رہا ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اپنے
اندر وہ محبت ڈالیں میرے رسول کی آل کی، قرآن کی تعلیمات کی محبت ڈالیں۔ علامہ اقبال نے خوبصورت پیغام دیا کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پھر وہ تختی رب دے گا، قلم دے گا، لکھ اپنی تقدیر۔ جب ان کا بیٹا جاوید اقبال آیا تو کہنے لگا میرے والد آپ برطانیہ سے آ رہے ہیں، میرے لیے کچھ لے آئے نا تحفہ، خوبصورت سی گاڑی ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو۔ علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور وہ علامہ اقبال جس کی کل پرسوں برتھ کا دن گزرا ہے، خوبصورت انسان گزرا ہے اور حضور کی تعریف میں کمال کر دیا اس نے۔ میرا آخری پیغام ہے عزیز محتشم مکرمین سامعین، اپنی اولادوں کو صبح جگائیں۔ خدا کی قسم دل رو پڑتا ہے جب آپ کی مسجدیں ویران ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے آؤ کامیابی اور نماز کی طرف، آپ سوئے ہوئے، آپ کے جوان بچے آپ کو گریبانوں سے پکڑتے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کا والد اتنا دلیر تھا کہ ایک آواز لگاتا تو بچے مسجد اور قرآن کی تعلیم سیکھنے صبح اٹھتے، اور آج کا والد غریبی میں ڈر رہا ہے کہ میرا بچہ میرے گریبان کو پکڑے گا اور میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جنت لا دی اللہ نے ماں کے قدموں میں، جھوٹ چھوڑ سچ پہ آ، اللہ کی تعلیمات پڑھ، قرآن کی تعلیمات پڑھ، پیارے نبی کے فرامین پڑھ۔ آپ صبح اٹھیں، خود نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی تعلیمات پھیلائیں، حضور کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو، الصلاۃ والسلام کے نعرے لگائیں۔ آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں کتنی رونق آتی ہے۔ پھر ماں باپ کیوں علماء کرام اور بڑے بڑے صوفیاء اور سائیوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں میرے بچے کو پھونک ماریں، دم کریں؟ نہیں، تیرا والد تیرا دم کرے گا، تیری ماں تیرا دم کرے گی۔ تو قرآن کی تعلیم سکھا، علماء کے پاس قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ یکے بعد دیگرے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا بھائی اللہ نے لے لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان گھر والوں کو انتہائی صبر اور پھر جنت معلیٰ عطا فرمائے، آمین۔ میں محترم جناب 2-3 منٹ ہے تو ان سے التماس ہوگا میری باتوں کے اوپر غور کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ وہاں بھی یہی بات عرض کی اور اب بھی کروں گا، ہم ایک چیز بھول چکے ہیں، موت کو، قبر کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور قبر کے اندر پہلا دیدار اور پہلی ملاقات تاجدار کائنات سے ہوگی۔ تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے بحیثیت مسلمان ایک سچا حقیقی مسلمان بن کر دنیا سے جائیں۔ اللہ، میں ایک آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ایک جملہ یاد رکھنا ذہن میں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ سب سے بڑا مقبول ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کی عزت و احترام کرتا ہے۔ جو فتنہ پرور اور ظالم انسان ہے وہ رب کی رحمت سے بھی دور ہے اور مصطفیٰ کریم سے بھی دور ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے حضرات صفوں کو توڑ دیں. ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. صاحب ٹھیک ہے. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وخاتم النبيين وسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. باری لا جتنا بھی تلاوت نعت بیان ہوئے، نماز جنازہ ادا ہوئی، اللہ سارے کلمات بات کو تیرے حضور پیش کر قبول فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ رحمت الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرے مالک قبول فرما. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے نام کے صدقہ سے جتنے بھی کلمات طیبات میں نے تلاوت فرمائے ہیں، جملہ شرکاء جنازہ نے تلاوت فرمائے ہیں، سارے کا سارا ثواب جانے والے مرحوم بھائی محمد ایوب کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں. اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ چند لمحات کے بعد یہ قبر کے حوالے ہو جائیں گے. قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بار بار زیارت عطا فرما. پردیس کے اندر ان کی موت ہوئی ہے، رزق حلال کی خاطر گئے تھے. اللہ جتنے بھی قدم رزق حلال کے لیے یہ صبح نکالتے رہے، اللہ ان رزق حلال میں تلاش کرنے والے قدموں کی برکت کے صدقہ سے صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما. جملہ لواحقین کو اللہ صبر عطا فرما. ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی موت اور فکر آخرت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اگر یہ تیری پاک بارگاہ میں ان کی روح اللہ مہربان ہے، مقبول ہے، تو اس کے صدقہ سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما. اگر کوئی جنازے کے اندر تیرا نیک اور صالح بندہ ہے، اللہ اس کے صدقہ سے اس کی آمین کے توسل سے دعا کرتے ہیں بھائی کے درجات بلند عطا فرما. خانہ کعبے کی حرمت کا واسطہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کا واسطہ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے زمین پر باران رحمت عطا فرما. اللہ رحم و کرم والی بارشوں کا نزول فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری. 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری. کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی. کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی. تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا. اتھے وارس کون حسن دا، سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں، تے سدا نہ پھل چمن دا. تے اصلاں نال جنے کی کریے، او نسلاں تک نہیں بھول دے. بد نسلاں نال نیکی کریے، او پٹھیاں چالاں چلے دے. کہ بے قدرے دی یاری کولو، بے قدراں دی یاری کولو، توبہ لکھ لکھ واری. چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا، اجے عمر نہیں گزری ساری. تے نیچاں دیو
روشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب بو جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا یا جس چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا گلو بے کمال ہی دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں وہ تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا تکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت درے اور ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون
ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تیا فرماتے نے قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد پھرا